الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي يسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق اللہ العظیم. جمعۃ المبارک کو ہمارا سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک سلسلہ چل رہا ہے اور غزوہ بدر تک کے واقعات ہو چکے ہیں، لیکن آج میں سیرت کے حوالے سے آج کے جمعے میں کچھ اور باتیں ذکر کروں گا جس کا تعلق عرض فلسطین سے ہے. جو پچھلا ہمارا ہفتہ گزرا ہے اس میں فلسطین کے حوالے سے انتہائی اہم معاملات پیش آئے، تو ہمارے اکابرین کی طرف سے یہ رائے ہے کہ جمعے کے اندر فلسطین کے حوالے سے ضروری باتیں آپ حضرات کے سامنے ذکر کی جائیں. تو اس لیے آج کے لیے صرف آج کے جمعے کے لیے سیرت کا درس موقوف ہے. آج ہم فلسطین کے حوالے سے بات ذکر کریں گے. القدس کا معاملہ ایسا ہے جو کہ آج عام طور پہ ذکر نہیں کیا جاتا، اور اس کو 1958 میں جب اسرائیل نے اس کے اوپر قبضہ کیا اس کے بعد سے عام طور پہ اس کا تذکرہ نہیں ہوتا. بہت سے ہمارے ذات ہیں. ارض شام، ارض فلسطین یہ صرف ایک ملک نہیں ہے جیسے مکہ اور مدینہ، یہ ایک ملک نہیں ہے، یہ مقدس مقامات ہیں. اس کے اوپر کسی کی حکومت نہیں ہے. ذہن میں رکھیں، میں جو بات کروں گا انتہائی اہم بات ہوگی، اور سمجھ لیں کتابوں کی کتابیں ان باتوں میں چھپی ہوئی ہیں. میں جو بھی ایک جملہ بول رہا ہوں انتہائی سوچ سمجھ کے. حکومت سعودیہ جو مکہ اور مدینہ پر کام کرتی ہے وہ اس حساب سے کام کرتی ہے کہ وہ تمام ممالک اسلامیہ کی طرف سے، میری طرف سے اور آپ کی طرف سے، علماء کی طرف سے اور فقہاء کی طرف سے نمائندہ بن کے وہاں تصرف کرتے ہیں. چنانچہ حرم میں ان کے جو بھی تصرفات ہوتے ہیں وہ امت مسلمہ کی نمائندگی سے ہوتے ہیں. وہاں حکومت سعودیہ کا دخل نہیں ہے، اگر ہے تو امت کے نمائندہ ہونے کی حیثیت سے ہے. لہذا وہاں کا امام جب نماز پڑھائے گا تو تمام مسالک کی رعایت کرتے ہوئے نماز پڑھائے گا. یعنی وہ حنفی مسلک کی بھی رعایت کرے گا، مالکی کی بھی رعایت کرے گا، شافعی کی بھی رعایت کرے گا اور حنابلہ کی بھی رعایت کرے گا. بطور مثال مسلک شافعی میں یہ والی جرابوں میں مسح جائز ہے، لیکن وہ نہیں کرے گا اس لیے کہ مالکی اور حنفیہ میں چمڑے پہ جائز ہے، اس لیے اس کو اجازت نہیں ہوگی وہ ان جرابوں پہ مسح کرے. ایک مثال دی ہے. تو اس لیے وہ اس حساب سے نماز پڑھائے گا. صرف اپنے مسلک کے حساب سے وہ مسافر نہیں کہلائے گا، بلکہ اس کو تمام مسالک میں دیکھنا پڑے گا کہ تمام مسلک کے حساب سے میں مسافر ہوں یا مقیم ہوں. لہذا یہ ذہن میں رکھیں کہ مکہ اور مدینہ جیسے کوئی شہر نہیں ہے، بلکہ یہ مقدس مقامات ہیں. کہنے کو شہر ہیں لیکن یہ مقدس مقامات ہیں جو تمام مسلمانوں کی ترجمانی کرتے ہیں. لیکن آپ اتنی سی بات سمجھیں، مدینہ شریف کا ذکر قرآن مجید میں 2-3 مقامات پر ہے، مکہ شریف کا ذکر بھی قرآن مجید میں 2-3 مقامات پر ہے کہ ان اول بیت وضع للناس الذی ببکۃ مبارکہ، یہ مکہ مبارکہ ہے. لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد ووالد وما ولد، مکے کا ذکر ہے. اور اسی طریقے سے 2-3 اور مقامات ہیں جہاں مکے کا ذکر ہے. لیکن پورا قرآن جس شہر کے ذکر سے بھرا ہوا ہے وہ شہر ہے فلسطین کا، بیت المقدس کا شہر ہے. جی ہاں، پورا قرآن جس سے سبحان الذی اسری بعبدہ
لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الى المسجد الاقصى مسجد اقصى الذي باركنا حوله ارض فلسطین. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا تشد الرحال الا الى الثلاث، 3 جگہوں کی طرف سفر کرتے ہو ثواب کی نیت سے تو ہوگا ورنہ نہیں ہوگا. ایک مسجد حرام ہے، ایک مسجد نبوی ہے، اور تیسری بیت المقدس ہے. آپ علیہ السلام نے فرمایا دنیا میں ہر وقت 40 ابدال ہوتے ہیں اور 4 قطب ہوتے ہیں اور ایک مجدد ہوتا ہے. یاد رکھنا ان 40 ابدالوں میں سے 30 ابدال ملک شام میں ہوتے ہیں، فلسطین میں ہوتے ہیں. جی ہاں، اتنا بڑا مقام ہے. اسلام میں اس کو بہت بڑا درجہ حاصل ہے. چنانچہ حضرت داؤد علیہ السلام کا مسکن جو تھا وہ ارض فلسطین تھا. اسی مقام پر حضرت داؤد رہے، اسی مقام پر حضرت داؤد علیہ السلام کی آج بھی مسجد اقصی کی جو نچلی منزل ہے وہاں پر 2 محراب ہیں. کلما دخل علیہ زکریا المحراب وجد عندها رزقا قال یا مریم، اے مریم. یہ کیا حضرت مریم کا پورا قصہ کافہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ ناداہ ربہ نداء خفیا قال رب انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا. سب اس مقام پر ہوا، سب اس مقام پر. واذکر فی الکتاب مریم اذ انتبذت من اہلها مکانا شرقیا. حضرت مریم کا ذکر قرآن مجید میں وہ کہاں تھا؟ اسی مقام پر تھا. حضرت زکریا علیہ السلام کی محراب آج بھی مسجد اقصی کے اندر بنی ہوئی ہے. آج مسئلہ یہ ہے، ہماری کمزوری ہے. سب سے پہلے بتاؤں علماء کی کمزوری ہے. میں تو علماء کا ایک شاگرد ہوں، بدنا سے طالب علم ہوں. ہماری کمزوری ہے کہ ہم نے اس کو لوگوں کو نہیں بتایا ہوا. جب اس طرح کے مسئلے آتے تو ہم تھوڑے سے جوش میں آ کے بتا دیتے ہیں. لیکن یاد رکھیے جو ہمارا دشمن ہے وہ شارٹ ٹرم نہیں سوچتا، وہ لانگ ٹرم سوچتا ہے. 1400 عیسوی کے اندر یہودی نے اپنے بڑے ربی کو خط لکھا کہ ہم اس وقت شدید تکلیف میں ہیں کہ اس وقت ہم دنیا میں یہود اس وقت پوری دنیا کا 2% ہے. پوری دنیا کا 2% یہود ہیں، 2% سے زیادہ نہیں، 2% سے زیادہ نہیں. اور دنیا کے اندر تقریباً 35% مسلمان ہیں. 35% مسلمان ہیں تو تقریباً ایک اندازے کے مطابق 41% عیسائی ہیں. لیکن مسلمان جو ہے نا، مسلمان جس کو مسلمان کہتے ہیں وہ الحمدللہ ایک قوم ہے. لیکن عیسائی ایک قوم نہیں. بہت سے عیسائی ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ بطور مثال میرے ایک ساتھی ہیں، انہوں نے فون کیا جی میں فلاں خاتون ہے عیسائی، میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں، تم اس سے بات کرو دیکھو عیسائی ہے یا نہیں. میں نے بات کی، میں نے ان سے پوچھا جیزس کون ہے جیزس؟ تو ہی میں بے گڈ مین، بہت اچھا آدمی ہوگا، ایک اچھا آدمی ہوگا. میں نے کہا محمد کون ہے؟ اس نے کہا وہ بھی ایک اچھے آدمی ہوں گے. بس جیزس کا بھی نہیں پتا کہ کون ہے. جس پہ وہ ایمان لے کے آئی ہیں اس کے بارے میں کہہ رہی ہے کہ وہ ایک اچھا انسان ہوگا. بس اتنا، انہیں ان کو پتہ ہی نہیں اپنے پیغمبر کے بارے میں. اور ایسے بے شمار مسلمان بھی ہیں. میں یہ بھی بات جانتا ہوں کہ بہت سے مسلمان محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں جانتے ہیں. ایک جگہ ہم اپنے اساتذہ کے ساتھ گئے جو سلاٹر ہاؤس کے اندر ذابح مشورہ داڑھی والا، دیکھنے سے پتہ لگتا ہے کوئی یہ تو نہیں لگتا مولوی صاحب، لیکن دور سے کیونکہ مونچھیں اس کی اتنی بڑی بات، اس کے اتنے بڑے، وہ نشانی کی طور پر رکھتا تو یہ ہمارے پاس سلاٹر ہاؤس میں مسلمان ہیں. جب ان سے پوچھا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے، ذرا کلمہ سنائیے. اب یقین کیجئے کلمہ نہیں آتا، اس سلاٹر ہاؤس میں جانور ذبح کر رہے ہیں. اللہ اکبر. میں ایسی باتیں کر کے آپ کو شک میں نہیں ڈالنا چاہتا، لیکن میں صرف یہ بتا رہا ہوں کہ مسلمانوں میں بھی ایسی ایک بڑی تعداد ہے، لیکن اتنی بڑی تعداد نہیں جتنی بڑی تعداد عیسائیوں کے اندر ہے. لیکن مسلمان جو 35% ہیں ان کا اکثر طبقہ ایسا ہے جو اسلام کو جانتا ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے، آپ کے اوپر جان دینے کو تیار ہے. تو مسلمان ایک کمیونٹی کے حساب سے سب سے بڑی قوم ہے، لیکن اس حساب سے منتشر ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلمون کجسد واحد، مسلمان سارے کے سارے ایک جسم کی طرح ہے. اگر اس کی آنکھ میں درد ہوتی ہے تو پورا جسم تکلیف میں ہوتا ہے. اگر اس کی روایت میں آنکھ کا ذکر ہے، اس کے علاوہ دوسری چیزوں کا ذکر نہیں ہے، لیکن یہ میں اپنی طرف سے سمجھانے کے لیے کروں. ٹانگ ٹوٹی ہو تو انسان صحت مند ہے، اگر ڈپریشن کا مرض ہے تو انسان صحت مند ہے، اگر بخار ہے تو صرف درجہ حرارت ہی خراب ہوا پڑے، اس کے علاوہ تو کچھ خراب نہیں. بھی کھانا کھاؤ، نہیں کھا سکتا کھانا. آنکھ دکھی ہوئی ہے، نہیں کھا سکتا کھانا.
آنکھ کمر میں درد ہے، نہیں پڑھ سکتا صحیح طریقے سے نماز، اس لیے کہ المسلمون کجسد واحد، مسلمان سارے کے سارے ایک جسم کی مانند ہیں، اگر اس کے ایک عضو میں تکلیف ہو تو سارے میں تکلیف ہوتی ہے۔ ایسے ہی مسلمانوں کا ایک ملک تکلیف میں ہے تو ہر مسلمان کو تکلیف ہونی چاہیے، لیکن خاص طور پہ وہ جگہ جو بیت المقدس، جو قبلہ اول، یہ یہودیوں کا نہیں ہے، اور یہ یاد رکھیں یہودیوں کا نہ ہونے کی کوئی تاریخی وجہ نہیں ہے، یہودیوں کے نہ ہونے کی کوئی تعصبانہ وجہ نہیں ہے، وجہ یہ کہ ارض مقدس ہے۔ جب ارض مقدس ہے، حضرت موسیٰ کے لیے بھی ارض مقدس ہے، حضرت عیسیٰ کے لیے بھی ارض مقدس ہے، حضرت عیسیٰ کی پیدائش اسی پاک سرزمین پر ہوئی ہے، میدان حشر جو قائم ہوگا وہ اسی پاک سرزمین کے اوپر ہوگا، میدان حشر اسی زمین کے اوپر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور ہوگا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام دمشق کی جامع مسجد میں کے مینار کے اوپر اتریں گے، اور مینار پہ اترنے کے بعد وہاں سے سیڑھی منگوائیں گے، اس سیڑھی کے ذریعے سے نیچے اتریں گے۔ فقہا نے لکھا ہے کہ آسمان سے تو ایسے ہی نیچے اتر آئیں گے، لیکن مینار سے اترنے کے لیے سیڑھی، یہ کیا مطلب ہوا؟ عجیب سی بات ہے، دیکھو یہ روایت کہیں کمزور تو نہیں ہے، تو جواب یہ ہے کہ آسمان سے اترنا تکوینی امر ہے، تکوینی امر میں وجوہات نہیں ہوتی، تکوینی امر میں وجوہات نہیں ہوتی۔ آپ مرد ہیں، کیوں مرد ہیں، کیا وجہ؟ اگر آپ عورت ہوتے تو پھر کیا ہوتا؟ دیکھیے تکوینی معاملات ہے، اس میں عقل نہیں لڑانی کہ اگر عورت ہوتا تو پھر کیا ہوتا، مرد ہوتا تو پھر کیا ہوتا، تو یہ تکوینی معاملات ہیں۔ اللہ نے کسی کو مرد بنایا تو اللہ کو پتا، اللہ نے کسی کو عورت بنایا تو اللہ کو پتا، اگر اللہ نے کسی کو نہ مرد نہ عورت بنایا تو اللہ کو پتا، اللہ نے کسی کو بڑا بنایا، کسی کو چھوٹا، کسی کو مشہور کیا، کسی کو گمنام کیا، یہ اللہ کو پتا۔ تو اللہ رب العزت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اتاریں گے تو اس طریقے سے اتاریں گے، اور پھر دنیا دارال اسباب ہے تو حضرت عیسیٰ دکھائیں گے یہاں اسباب ہوتے ہیں، چنانچہ سیڑھی منگوائیں گے، نیچے اتریں گے، امام مہدی علیہ السلام نماز پڑھا رہے ہوں گے ظہر کے وقت، تو حضرت عیسیٰ فرمائیں گے نہیں آپ ہی نماز پڑھائیں، تو یہ حضرت عیسیٰ اتریں گے، اور اس کے بعد حضرت عیسیٰ بھی فلسطین پہنچیں گے، اور یہیں باب لد کے اوپر حضرت عیسیٰ دجال کو قتل کریں گے۔ دجال کے لشکر 70,000 لوگوں کا ہوگا، علیہم السیحان، ان کی کچھ خاص نشانی ہوگی، وہ دجال کا لشکر ہوگا۔ مشکات شریف صفحہ نمبر 477 کے اوپر روایت ہے کہ 70 یعنی 77,000 یا بعض روایت کے مطابق 70,000 اس کا لشکر ہوگا دجال کے ساتھ کا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کے مقابلے میں آئیں گے، اور وہ جس جگہ ہوگی وہ ارض فلسطین ہوگی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا مرکز دارالحکومت وہ ارض فلسطین تھا۔ قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا يحطمنکم سلیمان وجنودہ، کہ ایسا نہ ہو کہ چونٹی نے آواز لگائی، اے چونٹیوں اپنے اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ، حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ تم کو تباہ و برباد کر دے، وہم لا یشعرون، اور ان کو پتہ بھی نہ ہو۔ تو یہ زمین ایسی ہے کہ پورا قرآن اللہ نے بھرا ہوا ہے، پورا قرآن، اور اس زمین پر اٹیک کرنے والوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ، تم زمین میں 2 دفعے فساد مچا سکو گے، زمین میں 2 مرتبہ فساد مچا سکو گے، وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا، لیکن پھر تمہارے اوپر اہل حق کو فتح ہوگی۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا دشمن چلتا ہے لانگ ٹرم اور ہم چلتے ہیں شارٹ ٹرم، ایک جمعے کو تھوڑی سی تقریر کر کے ہم شارٹ ہو جاتے ہیں، ایک جمعے کو ہم تھوڑا سا، ارے بھائی میں بتا رہا تھا 1400 میں ایک یہودی نے اپنے ربی کو خط لکھا کہ ہم دنیا میں اتنے فیصد ہیں، اور یہودیت وہ مذہب ہے جس کی تبلیغ نہیں ہے، جی یہودیت کے مذہب کی تبلیغ نہیں ہے، اور اللہ نے پورے قرآن میں جس مذہب کا رد سب سے زیادہ کیا ہے وہ نمبر 1 پہ یہود ہیں اور نمبر 2 پہ منافق ہیں۔ مشرکوں کافروں کا رد اتنا نہیں ہے، سب سے بڑا جو رد جس مذہب کا ہے وہ مذہب یہود کا رد ہے کہ یہودیوں کو اللہ نے یا بنی اسرائیل یا بنی اسرائیل یا بنی اسرائیل اذکروا نعمت التي انعمت علیکم، وہ نعمت یاد کرو جو میں نے تم کو دی تھی، کون کون سی، ایک ایک نعمت تفصیل کے ساتھ گن کے بتائی کہ دیکھو جب فرعون تھا وہ تمہیں کاٹتا، یقتلون ابناءکم یذبحون ابناءکم، ایک جگہ کا یذبحون ذبح کرتے، ایک جگہ یقتلون کہ تمہارے بچوں کو قتل، وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَکم، اور تمہاری عزتوں کو، یعنی جو تمہاری بیویاں تھیں، تمہاری عورتیں تھیں،
ان کو بچا کے رکھتے تھے کہ تمہارے سامنے ان کے ساتھ غلط کاری کرتے تھے تاکہ تمہاری عزت اور غیرت کے اوپر وہ قدم اٹھائے. لیکن کیا ہے، ہم نے تمہاری آنکھوں کے سامنے اس کو غرق کیا. وہم ینظرون، اور تم اس کو دیکھ رہے تھے، وہ لوگ دیکھ بھی رہے تھے کہ کس طریقے سے فرعون غرق ہوا ہے. اور پھر کیا ہے، پھر یہ ہے کہ ہم نے تمہارے اوپر بادل استغیثون، جب تم پانی مانگ رہے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہہ رہے تھے کہ ہمیں پانی دیجیے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، اس طرح تمہیں، اور ہم نے تمہارے لیے پتھروں سے پانی نکالے، بادلوں سے پانی نکالا. یہ بادل سے پانی تو نکلتا ہے، لیکن ہم نے تمہارے اوپر پتھر سے پانی نکالا. سورہ بقرہ کے اندر اللہ نے تفصیل سے بیان کیا کہ تمہارے اوپر پتھر سے ہم نے پانی نکالا. آج بھی وہ پتھر موجود ہے، آج بھی اس سے پانی نکل رہا ہے. آج بھی وہ پتھر اسی جگہ وادی تیہ میں موجود ہے، اس سے چشمے پھوٹتے ہیں اور اس کے سامنے تالاب بنا ہوا، پانی آج تک اس پتھر سے نکل رہا ہے. اور 12 چشموں کی جگہ بنی ہوئی ہے کہ یہ اس جگہ سے کچھ چشمے بند ہو گئے، کچھ چشمے موجود ہیں. ایک ایک نعمت اللہ رب العزت نے ان کو گن کے بتائی، اور پھر بتایا کہ دیکھو تم نے کیا کیا، تم نے اس کے عوض میں یہ کیا کہ تم نے پیغمبروں کو قتل کیا. ارے بھائی، یہ وہ قوم ہے کہ جنہوں نے پیغمبروں کو قتل کیا، وہ میری اور آپ کے بہن بھائیوں کو چھوڑیں گے؟ میرے اور آپ کے بہن بھائیوں کو اسی طریقے سے چھوڑ دیں گے اور وہ ایسے ہی جانے دیں گے؟ نہیں بھائی. اس نے جب خط لکھا ہے یہودی ربی کو کہ ہم دنیا میں کمزور ہو رہے ہیں، ہمیں کیا کرنا چاہیے، تو اس نے جواب دیا. وہ جواب میں آپ حضرات کو سنیں، یہ جواب باقاعدہ چھپ چکا ہے. اس نے جواب باقاعدہ دیا کہ تم ایسا کرو کہ اپنی اولاد پہ محنت کرو، تمہاری اولاد ماہر فن ہونی چاہیے. کیا مطلب؟ یعنی تمہاری اولاد میں جو بندہ ڈاکٹر ہے وہ ایسا ڈاکٹر ہو کہ ڈاکٹر اس سے بغیر چل نہ سکے. تمہاری اولاد کے اندر جو بندہ جس علم میں ماہر ہو وہ ایسا ماہر ہو کہ دوسرے لوگ اس کے بغیر چل نہ سکے. چنانچہ شاہجہاں کا علاج انہوں نے کیا. جب علاج کیا تو حکومت کا حصہ بنے، اور کس طریقے سے بر صغیر میں خلافت عثمانیہ کو تباہ و برباد کیا، کیسی کیسی سازشیں کی، کیسے کیسے مقابلے کیے. آج آپ دیکھیں الکفر ملت واحدہ، ساری کفر ایک طرف ہو چکی ہے. اور کتنے عرصے سے 1958 سے آج تک فلسطین کے اوپر کتنے مظالم ڈھائے، اور آج اگر اس نے ڈیفینسو لیول پہ آ کے کوئی کام کیے تو سارے کہتے دہشت گرد. نہیں، کوئی میرے گھر میں آ کے حملہ کرے اور میرے بچوں کو مارے اور میں جواب میں اس کو تھپڑ ماروں تو میں غلط کر رہا ہوں، لیکن وہ ٹھیک کر رہا ہے. ٹھیک ہے صحیح صاحب، یہ کیا چیز ہے؟ ایک طرف صرف 4 بندے پکڑے جا رہے اور دوسری طرف 4000 لاشیں گرائی ہوئی ہیں. لیکن یہ 4000 لاشیں گرانے والا مظلوم ہے اور یہ 4 بندے پکڑنے والا ظالم ہے. یہ کون سا دوہرا معیار ہے؟ اور ساری دنیا اس دوہرے معیار کو اوکے کرے. ہاں بالکل صحیح کر رہے ہیں، ان کو کرنا چاہیے، ان کو ایسے ہی کرنا چاہیے. ہم اپنے بچوں کو کہتے بیٹا دوسروں کو نہیں مارتے ہوتے. جی، ہم اپنے بچوں کو یہ سکھاتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہاں بیٹا مسلمانوں کو ذبح کرتے ہوتے ہیں، مسلمانوں کو قتل کرتے ہوتے ہیں. یہ باقاعدہ ان کی ویڈیوز ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا علاج ہے، مسئلہ یہ ہے، وجہ یہ ہے کہ پہلے زمانے میں آپ حضرات میں جو بڑی عمر کے لوگ ہیں وہ اس بات کو سمجھتے ہوں گے. گاؤں دیہاتوں میں اور بڑے بڑے شہروں میں ہوتا تھا، کسی بڑے آدمی سے غلطی ہوتی تھی تو اس کو کیا کرتے تھے؟ اس کو کہتے تھے کہ ہاں بیٹا تو یہاں بیٹھ جا. یہ چمار ہے نا، چمار گٹر صاف کرنے، یہ آئے گا اس کو تھپڑ مارے گا، بس ایک تھپڑ مارے گا. کہنے لگا کہ مجھے قتل کر دو لیکن اس چمار سے تھپڑ مت لو، اس چمار سے تھپڑ مجھے نہیں پڑنا چاہیے. آج یہی ہو رہا ہے کہ امت محمدیہ شہزادی ہے لیکن اللہ نے چماروں کے حوالے کر دیے. وجہ اس کی کیا ہے؟ وجہ اس کی ہے کہ وہاں ہمارے بھائی ذبح ہو رہے ہیں اور یہاں ہمارے موسیقار مشہور ہو رہے ہیں. وہاں ہمارے بھائی مارے جا رہے ہیں اور یہاں ہم چھکوں کے اوپر خوشیاں منائے، یہ چھکا مار دیا پاکستان نے، یہ کر دیا پاکستان نے، وہ کر دیا. وہاں کیا ہو رہا ہے اور یہاں کیا ہو رہا ہے؟ بغداد میں جب تاتاری حملہ آور ہوئے تو بغداد کے سینٹر کے اندر 1.5 لاکھ کا مجمع تھا، ریسلنگ کا میچ دیکھ رہا تھا. ادھر سے دشمن اٹیکنگ پوزیشن پہ ہے اور یہاں ریسلنگ کا میچ ہو رہا ہے. مامون الرشید نے حملہ کیا امین الرشید کے اوپر. مامون الرشید اپنے گھر کے تالاب میں مچھلیاں پکڑ رہا تھا اور کہتے ہیں میرے غلام نے زیادہ مچھلیاں پکڑی گھر کے تالاب میں، نہانے والا تالاب، چوکیاں مچھلیاں ڈالی تو وہاں سے مچھلیاں پکڑ رہا. پھر کچھ سمندر میں گیا تو چلو پھر بھی بندہ کہتا ہے. تو آج ہماری یہ حالت ہے کہ وہاں ہمارے ساتھ اتنے مسائل، امت مسلمہ ایسی تباہ ہو چکی ہے
اور آج ہمارے نوجوان گانے کے ریلز بنا رہے ہیں، ویڈیوز دیکھ رہے ہیں، انہیں ریلز کے اندر ان کی زندگی غرق ہو رہی ہے. اور جی ہم بڑے متحد ہیں، ہمیں فلسطین کا بڑا دکھ ہے. خاک دکھ ہے، دکھ اس کو کہتے ہیں. لیکن میں کوئی آپ کو جوشیلی بات نہیں کر رہا، میں آپ کو وہ بات کرنا چاہتا ہوں جو لانگ ٹرم ہے. ہمیں علماء کی بھی ضرورت ہے، ہمیں سمجھانے والوں کی ضرورت ہے، لیکن ہمیں ایک ایک مسلمان کی ضرورت ہے. اس وقت اسلام کو ایک ایک مسلمان کی ضرورت ہے. اگر آپ کو بولنا آتا ہے، اچھا بولنا آتا ہے، اگر آپ کو اچھا بولنا، آپ لوگوں کو صحیح معلومات پہنچائیں. ہمارے ملک میں مشہور کون ہے؟ جو شکے مارتا ہے وہ مشہور ہے. کون مشہور ہے؟ جو سب سے اچھا ناشتا ہے وہ مشہور ہے. اب اس بندے کو مشہور کیے جو علم رکھتا ہو، جو اچھی تعریف بتا سکتا ہو لوگوں کو. نہیں، اچھے مسائل بتانے کی بات میں نہیں کر رہا کیا مولویوں کو مشہور کرو، میں یہ نہیں کہہ رہا. میں کہہ رہا جو لوگوں کو اچھی نالج دے سکتا ہو، جو لوگوں کو اچھا سمجھا سکتا ہو. ہمارے سافٹ ویئر انجینئروں کو ان کی بھیک چاہیے، تب وہ جا کے سافٹ ویئر بنا سکتے ہیں. آپ دیکھو، کوئی یہودی آئی فون استعمال نہیں کرتا، کوئی یہودی اینڈرائڈ استعمال نہیں کرتا، وہ اپنے کوشر پروڈکٹس استعمال کرتے ہیں. ساری دنیا کو وہ آئی فون بنا کے دے دیں، تم استعمال کرو. ہم بھی کرتے ہیں، کیا کریں؟ ہمارے پاس ہمارے اپنے انجینئر نکلنے نہیں بنا سکتے. جو اچھا بناتا ہے اس کو اٹھا کے لے جاتے ہیں، وہ بھی پیسوں کی وجہ سے چلا جاتا ہے. کیوں؟ یہ غیرت ملی ہمارے پاس، ہمیں اپنے ملک کی محبت نہیں ہے. جہاں زیادہ پیسے ملے گا وہاں چلے جائیں گے. ظاہر بات ہے، لوگ ہم سے مسئلہ پوچھتے ہیں فلاں جگہ کمانے جائیں. بھائی جاؤ یار، اپنے ملک میں تو آپ کو صرف نکٹھو بنا کے رکھیں گے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا. نہ یہاں پہ بجلی ہے، نہ کیوں جی ہمارے انجینئر بجلی بنا نہیں سکتے؟ وہ وہاں سے مشین گئے گی، وہ بنا کے دیں گے. چائنا والے کیا چیز کھاتے ہیں جو ہم نہیں کھا سکتے؟ چائنا والے کیا چیز بناتے ہیں جو ہم نہیں بنا سکتے؟ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے اندر وہ ٹیکنالوجی، ہم وہ ٹیکنالوجی بناتے ہیں، بنا نہیں سکتے جو دشمن بنا رہا ہے. چنانچہ وہ ان کی ٹیکنالوجی میں ظاہر بات ہے ان کو چپ لگی ہوئی ملے گی، ان کی چپ لگی ہوئی ملے گی. بہت بڑے پرنس سے پاکستان کے بڑے کو ہوائی جہاز دیے کر کے انہوں نے واپس کیا. کیوں واپس کیا؟ ضرور جاسوسی کے آلات لگے ہوئے، لیکن اپنے تو ہم بنا ہی نہیں سکتے. تو جو دوسری چیزیں دیں گے تو اس میں نہیں لگائیں گے، اس میں وہ ہمارے بڑے اچھے دوست ہو گئے. کیوں؟ ہمارے پاس اپنی عقل ہی نہیں ہے، ہم دوسروں سے مانگ کے چل رہے ہیں. ہمارے پاس اچھے ڈاکٹر وہی ہوتے ہیں جو انگلینڈ سے پڑھ کے آتے ہیں. حالانکہ میڈیکل سائنس میں پاکستان دنیا میں دوسرے نمبر پر ہے. کیوں جی؟ کیونکہ یہاں پہ تجربہ بہت زیادہ ہے، یہاں پہ آبادی بہت زیادہ ہے. وہاں پہ ڈاکٹر 2 گھنٹے بیٹھتا ہے، ایک مریض ملتا ہے. یہاں پہ 2 گھنٹے کے اندر 200 مریض بھگتانے پڑتے ہیں ڈاکٹر کو، اور وہ تھک جاتا ہے. میں کیا کروں؟ اس کی پریکٹس اتنی ہوگی. اس کا یہاں کا ڈاکٹر پوری دنیا میں جائے، جہاں جائے ایک ایگزامینیشن دے، وہ پاس ہے، اس کو اپنے پاس رکھ لیتے ہیں، کیونکہ اس کو پتہ ہے اس کی پریکٹس بہت زیادہ ہے. لیکن مسئلہ یہ کہ دوائیاں ہم ساری باہر سے امپورٹ کریں گے، اس کا خام مال ہم باہر سے امپورٹ کریں گے. کیوں جی؟ ہمارے اپنے پاس معدنیت کم ہے. پاکستان کے پاس جو پہاڑ ہے دنیا میں کسی کے پاس نہیں. پاکستان کے پاس جو معدنیات ہے دنیا میں کسی کے پاس نہیں. وہی چیز ہم ان کو 5 پیسے کے حساب سے دیتے ہیں، وہ ہمیں $500 کی واپس کرتے ہیں، ہم ان سے خریدتے ہیں. کیوں جی؟ میں صرف آپ حضرات سے مخاطب ہوں، میں یہاں مولویوں سے مخاطب نہیں ہوں. میں یہاں ان ڈاکٹروں سے مخاطب ہوں، وہ انجینئروں سے مخاطب ہوں، ان پڑھے لکھے لوگوں سے مخاطب ہوں جن کو اپنی فیلڈ کو استعمال کرنا نہیں آتا. یہ ہماری فیلڈ ہے، ہتھیار بنانا. ہمارے پاکستان نے ایسا ٹینک بنایا ہے، کچھ عرصہ پہلے پاکستان نے ایسا ٹینک بنایا ہے کہ اگر ایٹمی دھماکہ بھی ہو جائے اس ٹینک کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. تو دنیا اس ٹینک کے پیچھے ہے. ہم کام کریں گے تو دنیا ہمارے پیچھے آئے گی نا. ہم کام ہی نہیں کریں گے تو دنیا ہمارے پیچھے کیوں آئے گی؟ ہم تو توہم پرستی کا شکر ہے. جی میرے اوپر تعویذ ہو گیا، جی میرے اوپر دم ہو گیا، اور ہم ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے پہ لگے ہوئے ہیں. اس سے قومیں نہیں بنتی. اگر اسی طریقے سے چلتا رہا تو ہمارا حال بھی فلسطین جیسا ہی ہو جائے گا، جیسے ان کے اوپر بمباری ہے. ایسے ہمارے پاس کوئی ڈیفینسو سسٹم نہیں ہے. پاکستان کا شکر ہے ڈیفینس مضبوط ہے، پاکستان کی شکر ہے ڈیفینس کے اوپر محنت ہو رہی. ایسے نوجوانوں کی ضرورت ہے اور ایسے بوڑھوں کی ضرورت ہے جو عقل کامل رکھتے ہوں، زندگی کا تجربہ رکھتے ہوں، دوسروں کی رہنمائی کر سکتے ہوں کہ تم نے کیسے آگے بڑھنا ہے. بھائی ہم سمجھتے ہیں دین کیا ہے؟ دین اللہ اکبر، نماز پڑھو، سلام پھیرو، اس کے بعد تو یہ جا وہ جا. مسجد کے اندر دین اور ہے، مسجد کا باہر، مسجد کے باہر کا دین اور ہے. نہیں، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. یہاں ضرورت ہے آپ اپنے اوپر محنت کریں، اپنی اولاد پہ محنت کریں، ان کو اس قابل بنائیں کہ یہ اس ملک کے لیے کچھ کر سکے. کچھ اپنے ملک کو چھوڑیں، اپنے لیے تو کچھ کر سکیں، اپنے آپ کو مضبوط کر سکیں، اندر سے مضبوط کر سکیں. تو یہودیوں نے یہ لانگ ٹرم پلاننگ کی ہے.
اور لانگ ٹرم پلاننگ کرنے کے بعد آج دنیا ان کی محتاج ہے۔ یہ جو ہمارا یہ مائک چل رہا ہے، یہ مائک یہ جو اسپیکر چل رہا ہے، اس کی چھوٹی پینز اور نٹ جو ہیں یہ سب یہودی بناتے ہیں۔ اگر وہ یہ دینا بند کر دیں، ہمارے ملک میں گاڑی نہیں بن سکتی، ہمارے ملک میں گاڑی چل نہیں سکتی، ہمارے ملک میں حضرت عمر رضی اللہ، وقت تھوڑا سا اوپر ہو رہا ہے لیکن میں یہ بات کہنا ضروری سمجھتا ہوں، حضرت عمر مسجد نبوی میں سب کو جمع ہوئے، سر پوچھو بازار چھوڑو، بند کرو، سب کو بند کیا، آؤ ادھر، سب آئے، کیا ہوا؟ ہول سیلر، مین ہول سیلر یہودی کیوں ہے مدینے میں؟ مین ہول سیلر مدینے میں یہودی کیوں ہے؟ دیکھیں سارا بازار بند ہو جائے، ہول سیلر کھلا ہو، بازار ایسے ہی چلے گا، ایسے ہی چلے گا، آپ جاؤ گے وہ کہ ہاں تم دکان کھولو، کوئی مسئلہ نہیں، یہ جاتے ہیں جائیں۔ مین ہول سیلر کھلا ہوا ہے تو بازار پہ کوئی حرج نہیں، مین ہول سیلر دکان بند کر دے، پورا بازار کھلا ہو، ساری دکانیں خالی۔ حضرت عمر کھڑے ہوئے، خبردار مین ہول سیلر یہودی نہیں ہونے چاہیے۔ مسجد نبوی سے آپ نکلتے ہیں، یہ روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں پر دائیں طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بازار لگایا، فرمایا کہ مین ہول سیل یہاں پر چلے گا، مین ہول سیل یہاں پہ چلے گا اور یہی بازار چلے گا۔ کورونا سے پہلے تک وہ بازار چلتا رہا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کیا تھا، حضرت سعد بن ابی وقاص اور دیگر صحابہ کے ذریعے سے اس بازار کو آباد کروایا۔ ہمارے بازار میں بھی یہودیوں کا قبضہ ہے، 2% ہیں لیکن ساری دنیا پہ قابض ہو کے بیٹھے ہیں۔ یہ کون سی اسٹریٹجی اپنا رہے ہیں؟ وہی اسٹریٹجی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی تھی، انہوں نے اپنا لی، ہم نے چھوڑ دی۔ تو اپنے آپ کو مضبوط کرے، جس کام میں ہیں اس کام میں ایسی مہارت حاصل کریں کہ دنیا آپ کے پیچھے ہے، اس طریقے سے آپ مضبوط ہوں گے۔ اگر آپ آگے ہوں گے تو آپ کا مذہب آگے ہوگا، آپ آگے ہوں گے تو آپ کا دین آگے ہوگا، آپ پیچھے ہوں گے تو آپ کا دین بھی پیچھے ہوگا، آپ اگر محتاج ہوں گے تو آپ اپنے دین میں بھی دوسروں کے محتاج ہوں گے۔ لہذا اگر ہم نے اس قوم کا مقابلہ کرنا ہے، فلسطین کو بچانا ہے اور اس سے آگے بڑھ کے حرمین شریفین کو بچانا ہے، تو خود اپنی چیزیں بنائیں، خود اپنی عقل استعمال کریں، خود اپنے حالات، دعائیں، معمولات، وظائف، وہ تو سب علماء بتاتے ہیں، لیکن ابھی کرنے کا کام یہ ہے کہ لانگ ٹرم کام کیا جائے، اپنی اولاد کو کسی بھی فیلڈ میں ماہر بنائیں، اپنی اولاد کے اندر آگے بڑھنے کا جذبہ، ان کو موبائل دے دیا وہ اپنا کام کریں، ہم اپنا کام کر رہے ہیں، ایسا نہ ہو۔ تو یہ اس وقت حق ہے اس ارض مقدس کا کہ ہم اپنے آپ کو مضبوط کریں اور اپنی قوم کو مضبوط کریں۔ اور بہت سی باتیں ہیں، موقع ہوا تو کبھی ذکر کروں، اللہ سمجھنے کی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔